بارش ہلکی ہلکی چھت پر گر رہی تھی۔ گھر کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے پرانے برگد کے درخت کی شاخیں نظر آ رہی تھیں جو ہوا سے بے چینی سے ہل رہی تھیں۔ انیکسی کمرے میں صرف ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ کتابوں کی سڑانٹ اور پرانے لکڑی کے فرنیچر کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ شاہ جہاں کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ہاتھ کی پشت جیب میں اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ۔ اس کی نظر باہر اندھیرے پر تھی، جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ بری طرح چونکا۔ سامنے حریم کھڑی تھی، جسے اس نے باہر سے گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو کیا وہ پچھلے راستے سے یہاں آئی تھی؟ اس نے سفید کرتی پہنی ہوئی تھی جو بارش کے بعد ہلکی سی بھیگی ہوئی تھی۔ شاہ جہاں نظریں چرا گیا۔ آنکھوں میں بلا کا غصہ اترا تھا، جبکہ حریم کے چہرے پر وہی ضد جو پچھلے کئی دنوں سے اس کی آنکھوں میں پل رہی تھی۔ آپ سوئی نہیں؟ حریم کی آواز تھی، دبی ہوئی لیکن کانپتی ہوئی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ جہاں کی آواز خشک تھی، لہجے میں وہی برف۔ حریم 2 قدم اندر آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ آج وہ سوال کرنے آئی تھی، وہ سوال جو پچھلے 1 مہینے سے اس کے سینے میں زہر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ شاہ جہاں کے بالکل سامنے آ کر رک گئی، اتنا قریب کہ اسے اس کی پرفیوم کی ہلکی سی مہک آ سکے۔ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سوال سیدھا تھا، بے لاگ تھا۔ شاہ جہاں نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کوئی لہر نہیں تھی، کوئی تاثر نہیں، جیسے وہ خلا کو دیکھ رہا ہو۔ 1 لمحہ، 2 لمحے، پھر وہ بولا تو لہجے میں آگ تھی، کچھ نہیں، بس 2 لفظ۔ حریم کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ اس نے توقع کی تھی کہ وہ ہنسے گا، طنز کرے گا یا غصہ کرے گا، لیکن یہ خالی پن۔ اس کے اندر جلتی آگ ایک دم بھڑک اٹھی۔ کچھ نہیں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ اس کا مطلب آپ مجھے کچھ نہیں سمجھتے؟ شاہ جہاں نے پھر بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یہ ہو سکتا ہے تمہاری سوچ ہو۔ اس کی آواز میں ابھی بھی کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، مگر میں تمہیں ایک کزن سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا، جن کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرا ہوا ہوں۔ کزن، مہمان، 2 لفظوں نے حریم کے دل پر چاقو چلا دیا۔ گزرے وقت کی خاموش چاہت، ہر وہ نظر، ہر وہ بے چینی، سب ایک مذاق لگا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، آگ تھی۔ شرمین کو چھوڑ دیں۔ کمرے کی ہوا رک گئی۔ شاہ جہاں جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کی بھویں تھوڑی سی سکڑیں، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ حریم نے موقع نہیں دیا۔ میں نے کہا شاہ جہاں، شرمین کو چھوڑ دیں، اس نے دہراتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے میں اب کوئی التجا نہیں تھی، صرف حکم تھا۔ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، میں ہوں۔ شاہ جہاں نے اسے دیکھا پورے 1 منٹ تک۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ پتھر کا ہو گیا تھا، سنگ مرمر کا مجسمہ، نہ غصہ، نہ حیرت، نہ انکار، صرف خالی پن۔ حریم کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ کیا میں نے حد پار کر دی؟ لیکن اگلے ہی پل شاہ جہاں کے ہونٹوں کے کونے ہلے۔ پہلے ہلکا سا ہنسا اور اگلے ہی پل انیکسی میں اس کا قہقہا گونج اٹھا، دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہوئی ہنسی، گونجتی ہوئی بہرحانہ۔ حریم ساکت رہ گئی۔ یہ ہنسی کیا تھی؟ مذاق، تحقیر، یا شرمین کو چھوڑ دوں؟ شاہ جہاں ہنستے ہنستے بولا، اور اس کی آنکھوں میں اب کوئی برف نہیں تھی، آگ تھی، ایک خطرناک گہری آگ۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا مانگ رہی ہو؟ حریم، وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ حریم کو اس کے سانس کی حرارت محسوس ہوئی۔ تم سمجھتی ہو کہ میں شرمین کے جذبات کے ساتھ کھیلوں گا؟ وہ کوئی مذاق ہے؟ شرمین ایک عزت دار لڑکی ہے۔ شرمین باوفا اور با کردار۔ اس نے حریم کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا، زبردستی لیکن نرمی سے نہیں، ملکیت کے انداز میں۔ تم ایک غیر محرم کے کمرے میں آدھی رات کو بارش میں بھیگتی ہوئی دھڑلے سے گھسائی ہو۔ تم جانتی بھی ہو تمہاری بے وقوفی کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کمزور پڑ رہے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ شاہ جہاں پھر ہنس دیا۔ تم؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ ایک ایسی کتاب ہو جسے میں سرسری بھی نہ پڑھنا چاہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا ہے، ضد، حسد، جلن، جنون اور بچپنا۔ حریم کا دل دہل گیا، اس کی سانس تیز ہو گئی۔ تو آپ یہ سب سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ بمشکل بولی۔ میں اور کیا سوچوں؟ شاہ جہاں نے سنجیدگی سے کہا کہ تم ایک کزن سے بڑھ کر ہو، ہاں، بہت بڑھ کر۔ حریم کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔
تم خطرہ ہو حریم۔ شاہ جہاں نے سرگوشی کی، تم وہ طوفان ہو جسے میں اپنے گھر کے صحن میں نہیں آنے دے سکتا، کیونکہ اگر تم آ گئیں تو سب بہا لے جاؤ گی، شرمین کو، مجھے اور میری وفا کو بھی۔ سچ کہوں میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں جاگتا، احساس تک نہیں۔ اس نے حریم کی ٹھوڑی چھوڑ دی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس لیے ہاں، میں تمہیں کزن ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے تمہیں وہ سمجھ لیا جو تم بننا چاہتی ہو تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اور سچ کہوں حریم، ایسے زبردستی دلوں میں نہیں قیام کیے جاتے۔ حریم کانپ رہی تھی، غصے سے، خوف سے یا ہار کے احساس سے۔ آپ ڈر گئے ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز اب کانپ نہیں رہی تھی۔ شاہ جہاں نے ایک بار پھر کہکا لگایا، لیکن یہ ہنسی پہلے والی نہیں تھی، یہ ہار ماننے سے انکار کی ہنسی تھی۔ شاہ جہاں کبھی نہیں ڈرتا حریم۔ وہ کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ لیکن میں بے وقوف بھی نہیں ہوں کہ تمہارے اس ضد برے جنون کے آگے وقتہ ہار مان کر اپنا تمہارا اور شرمین کی زندگی تباہ کر دوں۔ تم جنونی ہو۔ اس نے لفظ جنون پر اتنا زور دیا کہ حریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بارش تیز ہو گئی، بجلی چمکی اور اس روشنی میں حریم نے دیکھا شاہ جہاں کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ وہ پتھر نہیں تھا، وہ خود کو پتھر بنا رہا تھا۔ حریم نے گہرا سانس لیا، اس کے اندر کا جنون اب ایک واضح شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی، اگر میں جنون ہوں تو پھر آپ کو مجھ سے لڑنا پڑے گا شاہ جہاں، کیونکہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، لیکن رکنے سے پہلے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ شاہ جہاں اب بھی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ بارش کی بوندوں پر اس کی نگاہیں تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے لیے مشکل بنتی جا رہی تھی۔ کتنی دیدہ دلیری سے وہ اس کے گھر گھساتی تھی، اور اس کا ایک ایک انداز شاہ جہاں کے لیے امتحان تھا۔ اگلی صبح سورج نکل آیا تھا، چھٹی کا دن تھا۔ انیکسی کے اسٹڈی روم میں دوپہر کی دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ میز پر بکھری ہوئی فائلیں، کھلی ہوئی کتابیں اور کافی کا ٹھنڈا ہو چکا مگ۔ شاہ جہاں جھکا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، وہی سنجیدگی، وہی ناقابل رسائی دیوار، مگر ذہن کے پردے پر گزری رات اور حریم کے کہے الفاظ چل رہے تھے۔ دل دھکا ہوا تھا، آنکھیں بے چین تھیں۔ اسے کوئی حق نہیں تھا شرمین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کا۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ سوچ رہا تھا، تبھی دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ وہ چونک کر پلٹا، آنکھیں برف جمانے لگیں، چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ آپ سے کچھ پڑھنا تھا۔ ہاتھ میں اکنامکس کی موٹی کتاب اور چہرے پر معصومیت کا وہ ماسک جو وہ صرف شاہ جہاں کے سامنے اتارتی تھی۔ شاہ جہاں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں مصروف ہوں، پڑھا دیں پلیز۔ وہ بے باکی سے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو تو سب آتا ہے نا؟ شاہ جہاں نے قلم میز پر رکھا۔ حریم، میں تمہارا ٹیوٹر نہیں ہوں، لیکن آپ میری کزن ہیں۔ اس نے کتاب کھولی، اور کزنز ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میز پر رکھا، کتاب کے اوپر۔ شاہ جہاں کی نظر بے اختیار اس کے ہاتھ پر گئی اور وہیں رک گئی۔ حریم کی ہتھیلی پر گہرے سیاہ مارکر سے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا شاہ جہاں۔ اس کے پورے نام کے حروف اس کی نرم ہتھیلی پر پھیلے ہوئے تھے، جیسے اس نے اپنا دل چیر کر وہاں رکھ دیا ہو۔ شاہ جہاں کا قلم ہاتھ میں جم گیا۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ۔ اس کی سیاہ آنکھیں پہلے ہاتھ پر گئیں، پھر حریم کے چہرے پر۔ حیرت، صاف، کھلی، بے نقاب حیرت۔ اس نے زندگی میں بہت سی دلیرانہ حرکتیں دیکھی تھیں، لیکن یہ کچھ اور تھا۔ یہ کھلی بغاوت تھی، اس کی کھینچی گئی حدوں کے پار۔ وہ تلخی سے اسے گھورنے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کی آواز دبی ہوئی تھی۔ حریم نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا؟ میرا ہاتھ؟ یہ تو بس میرا ہاتھ ہے۔ اس نے جان بوجھ کر ہاتھ تھوڑا اور آگے کر دیا۔ دیکھے نا، سیاہی پھیلی نہیں، اچھا مارکر ہے۔ شاہ جہاں نے گہری سانس لی۔ اس نے نظر پھیر لی فائل کی طرف۔ کتاب کھولو، کیا پڑھنا ہے؟ وہ جانتا تھا جب تک اپنا کام پورا نہیں کرے گی یہاں سے ہلے گی نہیں۔ ایک دل چاہا ہاتھ پکڑ کے باہر دھکا دے دے، مگر آداب کا خیال آیا۔ وہ یہاں مہمان تھا، تماشا نہ بنے اس لیے ضبط کر کے رہ گیا۔ کتاب کھلی تھی، لیکن اس کی نظریں کتاب پر نہیں تھیں، وہ تھیں شاہ جہاں پر۔ وہ گھور رہی تھی، کھلے عام، بے شرمی سے۔ شاہ جہان پڑھ رہا تھا، مارکیٹ، ڈیمانڈ اور سپلائی، لیکن اس کی آواز میں وہ روانی نہیں تھی۔ وہ نظریں اسے چبھ رہی تھیں، جیسے 2 تیز سوئیاں۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا۔
حریم اسی طرح بیٹھی تھی، کوہنی میز پر تھوڑی ہاتھ پر ٹکی ہوئی، اور وہی نام شاہ جہاں جو وہ اس کے سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ وہ فوراً نظر جھکا لیتا، دوبارہ پڑھانے کی کوشش کرتا۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، پھر وہی گھورنا، مسلسل چپتی نظریں۔ شاہ جہاں کا جبڑا سخت ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کا ایک قطرہ آیا۔ وہ غیر آرام دہ ہو رہا تھا، کرسی پر کروٹ بدل رہا تھا، قلم کو گھما رہا تھا۔ حریم نے یہ سب نوٹ کیا، اور اس کے ہونٹوں کے کونے میں ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ وہ بھولی بنی بولی۔ گرمی لگ رہی ہے، پنکھا تیز کر دوں؟ تمہیں پڑھنا ہے یا نہیں؟ شاہ جہاں دھاڑا۔ حریم نے کتاب کی طرف دیکھا، پھر شاہ جہاں کی طرف۔ ہے، بہت غرض ہے، اسی لیے تو آپ کو دیکھ رہی ہوں، تاکہ سمجھ آ جائے۔ یہ حد تھی۔ شاہ جہاں نے قلم زور سے میز پر پٹخا، سیاہی کا چھینٹا اڑا۔ وہ کرسی سے اٹھا، جھکا اور میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر حریم کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا سایہ حریم پر پڑ رہا تھا۔ حریم! اس کی آواز اب وہ برف نہیں تھی، وہ آگ تھی، دبی ہوئی خطرناک آگ۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اس نے حریم کا وہ ہاتھ پکڑا جس پر اس کا نام لکھا تھا، مضبوطی سے، اتنا کہ حریم کی سانس اٹک گئی۔ اس نے وہ ہاتھ اوپر اٹھایا، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ شاہ جہاں، وہ نام پڑھا، آہستہ، جیسے زہر چکھ رہا ہو۔ یہ نام تمہاری ہتھیلی کی ملکیت نہیں ہے، سمجھی تم؟ اور پھر اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ حریم کا دل زور سے دھڑکا، لیکن وہ ڈری نہیں۔ وہ اس کے قریب تھی، اتنی قریب کہ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ سکتی تھی، وہ گہرا طوفانی کالا۔ تو پھر یہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ اور یہ میری ملکیت کیوں نہیں ہو سکتا؟ شاہ جہاں کا ہاتھ کانپا، ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس نے فوراً حریم کا ہاتھ چھوڑا، جیسے اسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ پیچھے ہٹا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، پیٹھ حریم کی طرف۔ جا کر یہ نام مٹاؤ میرا، اس گھر میں تماشا مت بناؤ۔ اس کی آواز روکھی تھی۔ حریم نے ہاتھ دیکھا اور مسکرا کر مٹھی بند کر لی۔ کیسے مٹا دوں؟ وہ کھڑی ہوئی۔ نہیں، یہ تو اب میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ وہ دروازے کی طرف چل دی، رکنے سے پہلے مڑی۔ فکر مت کریں، میں باز آ جاؤں گی، اس نے شرارت سے کہا، جس دن آپ خود کہہ دیں گے کہ یہ نام میرا ہے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ شاہ جہاں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اس کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی، میز پر پڑا قلم ابھی بھی لڑک رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، غیر آرام دہ، بے چین، اور پہلی بار شاہ جہاں کو لگا کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر لی تھی۔ گاؤں کی حویلی میں عید کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہندی کی خوشبو، نئے کپڑوں کی سرسراہٹ، اور آنگن میں بچوں کی چہکار۔ ایسے میں چودرائن شہر سے بھیجا سامان دیکھ رہی تھی، غصے میں بھری آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی۔ ان کا بیٹا اس لنگڑی شرمین کے عشق کا مکمل شیدائی تھا۔ بس نہ چلتا کہ سارا شہر خرید کے اس نعمانی کے لیے بھیج دیتا۔ شریفہ، جاؤ یہ سامان شرمین کے گھر دے آؤ، بیزاریت سے کہتی وہ سامان ایک طرف لڑکا گئی۔ میں مگر چودرائن جی، عیدی تو سسرال والے لے کر جاتے ہیں نا۔ بکواس بند کرو، مجھے مت سکھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ لو یہ پیسے بھی اسے دے دینا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی 1000 کے کئی نوٹ نکال کر اس کے سامنے پٹک کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ملازمہ نے حیرت سے انہیں جاتے دیکھا، پھر سامنے بکھرے کئی شاپنگ بیگز کو۔ آخر میں گہری سانس لیے وہاں سے چل دی۔ شرمین اپنے آنگن میں بیٹھی خط کے لفافے کو سہلا رہی تھی۔ وہ اس کا خط پڑھ چکی تھی، اور زندگی میں جیسے نئی روشنی سی بکھر گئی تھی۔ شاہ جہاں نہیں آ رہا، وہ آہستہ سے بولی۔ شہر کی مصروفیت، پڑھائی کا بہانہ، جہاں دل خط کے آنے پر خوش تھا، وہیں اس کے دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ عید شاہ جہاں کے بغیر، یہ سوچنا ہی وبال جان سا لگتا تھا۔ تبھی باہر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے گیٹ پر گئی۔ سامنے حویلی کی نوکرانی کھڑی تھی۔ بی بی جی، شہر سے ایک پارسل آیا ہے آپ کے نام۔ ارے آؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ اندر بیٹھی اس کی ماں بھی متجسس سی اس طرف دیکھ رہی تھیں۔ دراصل چودرائن کی طبیعت ناساز ہے، تو یہ عیدی میرے ہاتھ بھیجی ہے۔ شرمین نے فوراً سر اٹھایا۔ تمہارے ہاتھ؟ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں، پھر ڈھیروں ڈھیر سامان کو دیکھا۔ ایک بڑا سا نفیس ڈبہ، کئی شاپنگ بیگ۔ ماں کا چہرہ بدل گیا تھا، جبکہ شرمین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ نہیں بیوی، میں بس جاؤں گی۔ آپ کا شکریہ، وہ کہنے لگی۔ شرمین نے ماں کی طرف دیکھا جو نظریں چرا گئی تھیں، وہ بھی کچھ نہ بولی۔ تو ملازمہ دبے قدموں وہاں سے نکل آئی۔ وہ سامان کھولنے لگی۔
اندر ریشمی کاغذ میں لپٹے ہوئے ایک کے بعد ایک تحفے، برانڈڈ سینڈل، جڑاؤ کنگن، پرفیوم کی شیشی، خوبصورت رنگوں کے امتزاج کے ملبوسات، جھمکے، گھڑی۔ اس نے پرفیوم کی شیشی کھول کر کلائی پر لگائی۔ مہک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ پاگل لڑکا، وہ بے اختیار مسکرائی۔ سارا شہر خرید کر بھیج دیا کیا؟ چپل نرم تھی اور آرام دہ بھی۔ پرفیوم کی مہک وہی تھی جو شاہ جہاں استعمال کرتا تھا۔ اسے لگا شاہ جہاں کی مہک تھی۔ ماں خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ ماں کی غیر موجودگی محسوس بھی نہ کر سکی۔ اٹھ کر آئینے میں کے سامنے گھومی۔ نئے جوڑے کے بغیر بھی وہ اس وقت سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مطمئن مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سسرالیوں کے طور طریقے نہیں ہوتے، تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ ماں سے مزید رہا نہ گیا تو کمرے سے دوبارہ نکل آئیں۔ شرمین ایک پل کو ٹھہری۔ اماں، شاہ جہاں کی ماں بیمار ہے؟ پوری حویلی میں تو کوئی بیماری نہیں پھیلی نا کہ وہاں سے کوئی آ نہ سکے؟ وہ تلخی سے کہہ رہی تھیں۔ میں نے پہلے ہی سن لی تھی کہ وہ زلیخا کی بیٹی حریم سے شاہ جہاں کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ کون حریم؟ شاہ جہاں کی پھپھو زاد بہن۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا۔ شاہ جہاں کی ضد سے ہار کر وہ رشتہ کر گئی۔ انداز اس روز بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ لیکن شاہ جہاں تو… شادی صرف ایک انسان سے نہیں کی جاتی۔ زندگی بھر اسی کے سائے میں نہیں رہنا تمہیں حویلی میں وہاں درجنوں افراد رہتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جس میں عزت ٹکے کی نہ رہے؟ ہم غریب ضرور ہیں شرمین، مگر بغیرت نہیں۔ وہ شرمین کو ساکت کھڑا چھوڑ کر دوبارہ اندر جانے لگیں۔ اپنے باپ بھائی کے آنے سے قبل یہ سب سمیٹ لو۔ انہیں پتہ چلا کہ حویلی کی نوکرانی کے ہاتھ سسرال سے عیدی آئی ہے تو نیا ہنگامہ کھڑا کریں گے۔ وہ مرے ہاتھوں سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اتر چکی تھی۔ گاؤں میں رات جلدی ہو جاتی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر کے صحن میں جھینگر بول رہے تھے۔ عید میں چند دن رہ گئے تھے، لیکن شرمین کے دل پر ابھی بھی ایک بوجھ تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا نوکیا موبائل۔ اسکرین ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ امی جان دوسرے کمرے میں سو چکی تھیں۔ بھائی جان بھی تھک کر سو چکے تھے۔ شرمین نے گہری سانس لی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بھائی کا فون چپکے سے اٹھایا۔ سب سو چکے تھے، اس لیے اس نے یہ موقع ضائع نہیں کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ایک نمبر ملایا، وہی نمبر جو اس نے یاد کر رکھا تھا۔ فون بجا، ایک بار، دو بار، تیسری بار پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو؟ وہ آواز گہری، تھکی ہوئی لیکن جانی پہچانی۔ شرمین کی سانس اٹک گئی۔ ایک پل کے لیے وہ بول ہی نہ سکی۔ دوسری طرف شاہ جہاں حیران تھا۔ ہیلو، کون؟ میں ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے پہچان لیا اور اس کی آواز فوراً بدل گئی۔ شرمین؟ اس میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ تم نے کال کی؟ شرمین نے ہونٹ بھینچے۔ ہاں، میں ہوں۔ شاہ جہاں کی آواز میں ایک دم خوشی دوڑ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ تو کوئی خواب ہے۔ تمہاری آواز، میں کتنا ترس گیا ہوں نا تمہاری آواز سننے کو۔ تم کیسی ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں، شرمین نے فوراً کہا، بہت جلدی میں، بہت روکھے پن سے۔ لیکن شاہ جہاں اسے جانتا تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ شرمین، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہاری آواز بجھی ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ شرمین نے چھت کو دیکھا، آنکھیں نم تھیں۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ بس تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی اور میں خط کے پہنچنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ کہو۔ شاہ جہاں فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ شرمین کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بات یہ ہے شاہ جہاں، تمہاری امی نے تمہارے بھیجے ہوئے تحفے بھیج دیے تھے، وہ بھی کسی نوکرانی کے ہاتھ۔ دوسری طرف یک دم خاموشی چھا گئی اور یہ بات امی کو بالکل پسند نہیں آئی۔ شرمین کا گلا بھر آیا، لیکن اس نے غصے کو قابو کیا۔ شاہ جہاں، لڑکی کی عیدی سسرال والے خود لا کر دیتے ہیں، عزت اور احترام سے۔ کسی نوکر کے ہاتھ پارسل بھجوانا، یہ ایک طرح سے ہماری بے عزتی ہے۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ امی بہت ناراض ہیں، بہت زیادہ۔ وہ کہہ رہی تھی کہ حویلی والے اس رشتے پر راضی نہیں، وہاں میری کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے میری جان، شاہ جہاں فوراً بولا۔ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ شرمین، میں معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ امی نے اس طرح بھیجا ہے۔ میں خود آنا چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پڑھائی کی وجہ سے۔ بہانے مت دو شاہ جہاں۔ شرمین کا غصہ اب چھلکنے لگا۔ خیر، تم پریشان مت ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم امی سے بات کرو۔ نہیں، واقعی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاہ جہاں کی آواز دھیمی ہو گئی۔ جانتے ہو، میں کتنے دنوں سے سو نہیں پائی۔ شرمین نے سر جھکا لیا۔ ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے کیا غلط کیا۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ میری سسرال سے عیدی بھی نوکرانی کے ہاتھ آئے؟
شاہ جہاں کا دل کٹ گیا۔ شرمین خاموش ہو جاؤ، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، قسم سے یہ میری امی کی جلدی تھی، میری غلطی ہے، میں امی سے بات کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، تم بس اپنا خیال رکھو۔ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نرمی سے، پیار سے۔ شرمین کچھ دیر چپ رہی، پھر اس نے اچانک موضوع بدل دیا۔ شاہ جہاں؟ ہاں؟ حریم کون ہے؟ ایک دم مکمل خاموشی۔ شاہ جہاں ساکت رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ تم حریم کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ شرمین نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا مطلب جو میں نے سنا وہ سب سچ تھا۔ تم نے کیا سنا؟ شاہ جہاں اب گھبرا گیا تھا۔ شرمین بتاؤ، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ شرمین ہنس پڑی، لیکن یہ ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ تم جہاں رہ رہے ہو وہ گھر بھی حریم کا ہے، بہت خوبصورت ہے، کالج جاتی ہے، بالکل تمہاری طرح ہے، مکمل۔ اور شاہ جہاں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ شرمین سنو، پلیز چپ ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ ہاں وہ یہی رہتی ہے، یہ اسی کا گھر ہے، مگر میں انیکسی میں رہتا ہوں، الگ پورشن میں۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، وہ چھوٹی ہے، 16 سال کی، بے وقوف اور کم عقل۔ اور بھلا تم سن رہی ہو؟ شرمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شرمین سن رہی ہو؟ شاہ جہان بے چین ہو گیا۔ شرمین نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا شاہ جہاں۔ شرمین رکو، بات تو مکمل کرو، غلط مت سمجھو، میں فون کاٹ رہی ہوں۔ شرمین کی آواز اب بالکل ٹھنڈی تھی۔ اور فون دوبارہ مت کرنا، یہ بھائی کا نمبر ہے، اگر انہوں نے تمہارا نمبر دیکھ لیا تو یہ نیا ہنگامہ میری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ شرمین پلیز۔ کال کٹ گئی۔ شاہ جہاں موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ اسکرین بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے کانوں میں شرمین کی آخری بات گونج رہی تھی۔ دوسری طرف شرمین نے فون بند کر کے سینے پر رکھ لیا۔ آنسو اب بہہ نکلے۔ غصہ تھا، تکلیف تھی، اور سب سے زیادہ خوف تھا کہ کہیں وہ حریم اس کی جگہ نہ لے لے۔ باہر جھینگر اب بھی بول رہے تھے، اور رات پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور لان میں ہلکی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں چنبیلی کی مہک تھی۔ لان کے پچھلے حصے میں برگد کے درخت کے نیچے ایک لکڑی کی بینچ پڑی تھی۔ وہاں حریم بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چینی کا ایک چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں کالے انگور تھے۔ وہ ایک کر کے انگور اٹھاتی اور کھاتی۔ اس کی سوچیں کہیں اور تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر انگور کا رس لگا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، وہ اس وقت بالکل بے فکر تھی۔ تبھی قدموں کی آواز آئی، تیز غصے سے بھرے ہوئے۔ حریم نے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل اس کا دل منہ کو آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے، آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ وہ طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاہ جہاں؟ حریم گھبرا کر کھڑی ہوئی، پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گھاس پر گر گیا، انگور بکھر گئے۔ شاہ جہاں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً حریم کا کلائی پکڑ لی، اتنے زور سے کہ حریم چیخ پڑی، آہ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن شاہ جہاں نے نہیں چھوڑا۔ اس نے حریم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا لان کے دوسرے کونے میں لے گیا، جہاں دیوار اونچی تھی اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حریم کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، اس کے پاؤں گھاس میں الجھ رہے تھے۔ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ وہاں پہنچ کر اس نے جھٹکے سے حریم کا ہاتھ چھوڑا۔ حریم توازن کھو کر دیوار سے جا لگی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، سانس پھول گئی تھی۔ شاہ جہاں اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، دیوار اور اس کے درمیان۔ وہ ایک شکاری کی طرح تھا اور حریم ایک شکار۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ حریم کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ شاہ جہاں کی آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس گھور رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں۔ حریم نے خود کو بچانے کی کوشش کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھیں، اگر میں نے کچھ غلط کر دیا ہے تو معاف کر دیں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ ڈرا رہے ہیں مجھے۔ ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا۔ شاہ جہاں نے اسے روتے دیکھا، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا۔ رو مت، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز میں برف تھی۔ رونے کا ناٹک بند کرو حریم۔ حریم ساکت رہ گئی۔ تم نے شرمین سے کیا کہا ہے؟ شاہ جہاں نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ حریم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ شرمین؟ ہاں شرمین۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تم نے اس سے کیا کہا ہے؟
حریم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں شرمین سے کیا کہوں گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں شاہ جہاں، قسم سے میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ شاہ جہاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جھوٹ مت بولو۔ اس نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ حریم ڈر کر سہم گئی۔ سچ سچ بتاؤ۔ شاہ جہاں جھکا۔ اس کا چہرہ حریم کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ تم شرمین سے کیسے رابطے میں ہو؟ تم نے اس سے کب بات کی؟ کیا کہا اسے؟ حریم کا دم گھٹنے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ لیکن شاہ جہاں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ شرمین نے غصے سے فون کاٹ دیا تھا۔ شاہ جہاں کو 100% یقین تھا کہ یہ کام حریم کا ہے۔ اسی نے شرمین کو فون کیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، اس کی زندگی میں زہر گھولا ہوگا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ شاہ جہاں نے حریم کا بازو پھر سے پکڑ لیا۔ تم میری زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حریم رو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ تم میری محبت بھری زندگی کا کباڑہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاہ جہاں کی آواز لرز رہی تھی، غصے سے، تکلیف سے۔ تم جانتی بھی ہو شرمین میرے لیے کیا ہے؟ اس نے حریم کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں شرمین کو کسی حال میں کھونا نہیں چاہتا حریم، کسی حال میں نہیں۔ حریم کی چیخ نکل گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم۔ شاہ جہاں نے اسے جھنجھوڑا۔ اگر تمہاری وجہ سے شرمین اور میرے درمیان رشتہ خراب ہوا نا، تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ حریم اندر تک کانپ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں واقعی نہیں جانتی شرمین کو، مجھے فون کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوگی۔ لیکن شاہ جہاں بہرا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، تمہیں شرمین سے حسد ہے، تم چاہتی ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں اور تمہارے پیچھے آ جاؤں، اسی لیے تم نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ نہیں، حریم نے سر دیوار سے ٹیک دیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شاہ جہاں نے ایک لمحہ اسے دیکھا، روتی ہوئی بے بس حریم کو، لیکن اس کا دل نہیں پسیجا۔ میری امی تمہارا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے زہر اگلا۔ میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میرے دل میں صرف شرمین ہے، اور تم یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی۔ یہ بات سن کر حریم ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کا اور شاہ جہاں کا رشتہ؟ وہ حیران رہ گئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اب سزا دو گی تم شرمین کو؟ شاہ جہاں نے حقارت سے کہا۔ میں تمہیں نہیں مل سکا تو شرمین کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو؟ حریم نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، آئندہ اگر تم نے شرمین کا نام بھی لیا، اگر تم نے میرے آس پاس بھی پھڑکنے کی کوشش کی، تو انجام بہت برا ہوگا حریم۔ اس نے حریم کا بازو چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے وہ ناپاک ہو۔ تمہارے جیسی لڑکیاں اپنی انا کے لیے دوسروں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور چلا گیا، غصے سے قدم پٹکتا ہوا۔ حریم وہی دیوار کے ساتھ گر گئی، گھاس پر۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بازو پر شاہ جہاں کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ رو رہی تھی، سسکیوں کے ساتھ۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ میں شرمین کو جانتی تک نہیں۔ اوپر آسمان پر پہلا ستارہ نکل آیا تھا، لیکن حریم کے لیے وہ شام اندھیرے سے بھی زیادہ کالی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ شاہ جہاں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ شرمین کی ماں نے خود شرمین کو بتایا تھا کہ شاہ جہاں کی امی حریم کا رشتہ چاہتی ہیں، اور شاہ جہاں، وہ سمجھ رہا تھا کہ حریم نے اس کی محبت کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو بس جیتنا چاہتی تھی شاہ جہاں سے ہی، بغیر کسی سازش اور چھینا جھپٹی کے۔ مگر شاید وہ سوچ بھی تو غلط تھی، وہ ارادہ بھی تو نیک نہیں تھا۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ خود پر اختیار کھو چکی تھی وہ۔ دونوں طرف غلط فہمی کا ایک گہرا سمندر تھا، اور حریم اس میں ڈوب رہی تھی، اکیلی، بے قصور، کم از کم اسے یہی لگتا تھا۔ اور اگلے ہی دن وہ وہاں سے چلا گیا، بغیر بتائے کسی سے ملے، بغیر خاموشی سے سامان لیے وہ شہر سے چلا گیا۔ یہ بات گھر میں سب کے لیے شاکنگ تھی، مگر حریم کے لیے نہیں۔ اسے معلوم تھا شرمین سے بچھڑنے کا خوف اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے دل میں شاہ جہاں کے لیے پیدا ہوئے جذبات کا رخ بھی بدل گیا۔ اسے شرمین پر رشک آیا تھا، اور شاہ جہاں سے عقیدت محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا وہ اسے جیت پائے گی، اپنی کم عمری کی خوبصورتی سے یا اپنے شہری اسٹیٹس سے، جبکہ وہ تو گاؤں کی لنگڑی شرمین سے بچھڑنے کے پہلے خوف پر سب کچھ چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ جان کر بھی انجان بنی رہی۔ پھپھو فون کر کے گاؤں میں اس کی خبر لینے کو بیتاب ہوئے جا رہی تھیں۔ اگلے دن خبر پہنچی کہ وہ گاؤں پہنچ گیا تھا۔ وہ ماں کے سامنے بیٹھا تھا،
آنکھوں میں ضد اور جنون سا لیے، جیسے جو طے کر کے آیا ہے وہ منوا کر ہی اٹھے گا۔ امی، شہر میں پڑھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ایک دم بولا۔ بیگم صاحبہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنا مستقبل داؤ پر لگا رہا ہوں۔ شاہ جہاں نے گہری سانس لی۔ یہاں کے پروفیسر، یہاں کا سسٹم، میں ضائع ہو رہا ہوں امی، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ تو میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ شاہ جہاں نے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ لندن، وہاں جا کر پڑھوں گا، وہاں کا ماحول، وہاں کی ڈگری، وہاں میرا مستقبل محفوظ ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم صاحبہ کی تسبیح ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گر گئی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لندن؟ ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ شاہ جہاں، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم ہی تو تھے جو ضد کر کے شہر میں پڑھنے گئے تھے۔ تمہیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا بیٹا لندن چلے جاؤ، وہاں اچھی سے اچھی یونیورسٹی ہے۔ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ لیکن تم نے کہا تھا نہیں امی، میں یہاں رہ کر ملک کی خدمت کروں گا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ اب اچانک کیا ہو گیا؟ شاہ جہاں نے سر جھکا لیا، پھر فوراً اوپر اٹھایا۔ اب میں راضی ہوں امی۔ اس کی آواز میں عجیب سی سختی تھی۔ میں لندن جانے کے لیے راضی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ کرو۔ یہ ہوئی، تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، ویزے کا بندوبست۔ رکے امی، شاہ جہاں نے بات کاٹ دی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ بس ایک شرط ہے۔ بیگم صاحبہ کا دل بیٹھ گیا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ آپ جا کر شرمین کے گھر شادی کی تاریخ دے آئیں۔ شاہ جہاں نے ایک سانس میں کہہ دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بیگم صاحبہ کو لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کیا؟ وہ بمشکل بولی۔ شادی کی تاریخ؟ جی امی۔ شاہ جہاں کا لہجہ نرم لیکن پکا تھا۔ میں شرمین سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے اپنے ساتھ لندن لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بیگم صاحبہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شاہ جہاں، تمہیں عقل ہے؟ وہ چیخ پڑیں۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ابھی تمہاری پڑھائی پوری نہیں ہوئی، تمہارا کیریئر شروع نہیں ہوا اور تم شادی کی بات کر رہے ہو، وہ بھی لندن لے جانے کی۔ شاہ جہاں خاموش رہا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ بیگم صاحبہ نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ شرمین ایک گاؤں کی لڑکی ہے بیٹا، اسے لندن کا کیا پتہ؟ وہاں کا ماحول، وہاں کی زبان، وہاں کی زندگی، وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ تم اس کی زندگی خراب کر دو گے۔ وہ ایڈجسٹ کر لے گی امی، شاہ جہاں نے پوری قوت سے کہا، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ تم ضد کر رہے ہو۔ بیگم صاحبہ پاس آئیں۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بیٹا میری بات سنو، پہلے پڑھائی مکمل کرو، سیٹل ہو جاؤ، پھر سوچیں گے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ شاہ جہاں نے اپنا بازو آہستہ سے چھڑا لیا۔ امی میری عمر ٹھیک ہے اور میرا فیصلہ پکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ میں شرمین کے بغیر لندن نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ نے تاریخ نہیں دی تو میں خود چلا جاؤں گا اور شرمین کو بھی لے جاؤں گا نکاح کر کے۔ شاہ جہاں، بیگم صاحبہ کا دل دہل گیا۔ یہ دھمکی ہے؟ یہ سچ ہے امی، وہ بولا۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ شہر میں پڑھائی کے نام پر میں مر رہا ہوں، میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں مگر شرمین کے ساتھ۔ وہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ ہاں، مگر دنیا کا کیا بھروسہ، دل توڑنے میں ماہر ہے اور رشتے توڑنے میں بھی۔ وہ جیسے کچھ جتا رہا ہو۔ میں نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور تم مجھے اس طرح بلیک میل کر رہے ہو؟ میں بلیک میل نہیں کر رہا امی، میں التجا کر رہا ہوں۔ شاہ جہاں کی آواز بھرا گئی۔ آپ میری ماں ہیں، آپ چاہیں تو سب آسان ہو سکتا ہے۔ آپ جا کر شرمین کے گھر بات کر دیں، چھوٹی سی رسم ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں پڑھائی میں پورا دھیان دوں گا، شرمین کو بھی پڑھاؤں گا۔ بیگم صاحبہ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ کیا آزمائش ہے؟ وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ گاؤں والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دیں امی، شاہ جہاں نے کہا۔ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے۔ بیگم صاحبہ رک گئیں۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھا، وہی شاہ جہاں جو بچپن سے ضدی تھا، جو ایک بار فیصلہ کر لیتا تھا تو پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا یہ ماننے والا نہیں ہے۔ ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئیں۔ تم واقعی نہیں مانو گے؟ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شاہ جہاں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی۔ بیگم صاحبہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے۔ شاہ جہاں نے فوراً سر اٹھایا۔ میں جاؤں گی شرمین کے گھر۔ بیگم صاحبہ نے ہار مان لی۔ لیکن شاہ جہاں، اگر تمہاری یہ ضد تمہیں لے ڈوبی
تو قصوروار تم خود ہوگے، میں نہیں۔ شاہ جہاں کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر امی کے ہاتھ چوم لیے۔ شکریہ امی، آپ دنیا کی بہترین ماں ہیں۔ بیگم صاحبہ نے بیٹے کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور بے بسی۔ خوش رہو، وہ سرگوشی میں بولی۔ باہر شام مکمل ہو چکی تھی اور حویلی کے اندر ایک ماں نے بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور اگلے ہی دن پورے گاؤں میں شاہ جہاں کی شادی کا ڈھنڈورا پیٹ چکا تھا۔ پر ہر طرف ہاہاکار سی مچی تھی، جیسے وہ سارے لوگ جو اس رشتے کو لے کر ابھی بھی بے یقین تھے، اچانک شادی کی خبر پر اچھل ہی پڑے تھے۔ چودرائن پھر شرمین کے گھر موجود تھی۔ آج وہ اکڑ، وہ غصہ، وہ ناراضگی ظاہر نہیں تھی، کیونکہ وہ ضد میں پڑھ کر اکلوتے بیٹے کا دل اپنے آپ سے برا نہیں کر سکتی تھی۔ شرمین پتھر کا بت تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ شاہ جہاں کب آیا، کیسے آیا، کیوں آیا۔ وہ تو عید پر آنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ 27 رمضان کو نکاح کی بات کر رہے تھے، اور پچھلے ایک ہفتے سے اس نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے جو دعائیں مانگی تھی وہ اتنی جلدی کیسے قبول ہو گئی۔ وہ حیرانی سے شاہ جہاں کی ماں کا منہ تک رہی تھی، اور وہ اسے مٹھائی کھلاتی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ملال ظاہر تھا جسے انہوں نے چھپانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تاریخ رکھ دی گئی تھی اور ان کا صحن حویلی کی لدی پدی عورتوں کی قیمتی خوشبوؤں سے خالی ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کے چہرے پر اطمینان تھا، کیونکہ وہ تو یہ معاملہ رب پر چھوڑ کر بیٹھی تھی، اور اگر اتنی جلدی حالات بدلے تھے تو رب کی مرضی ہی تھی، وہ اس سے اختلاف کر کے ناشکری نہیں بن سکتی تھی۔ شام کا سنہرا وقت تھا۔ نیم کے درخت کی چھاؤں ٹھنڈی تھی۔ ہوا میں پتے سرسرا رہے تھے۔ جہاں شرمین بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، خاموش سی، تھوڑے فاصلے پر شاہ جہاں بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، ایک معنی خیز۔ آخر کار شاہ جہاں نے سکوت توڑا۔ شرمین، تمہیں میری محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر شرمین کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دھیرے سے بولی، میں ڈر گئی تھی شاہ جہاں۔ شاہ جہاں نے ایک لمبی سانس لی۔ تمہارے ڈر نے مجھے بھی ڈرا دیا۔ اس نے گھاس کا ایک تنکا توڑا۔ جب تم نے فون کاٹ دیا، جب تم نے کہا کہ دوبارہ فون مت کرنا، مجھے لگا میں تمہیں کھو رہا ہوں۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کیسے فیصلے؟ لندن جانے کا، فوراً شادی کا۔ شاہ جہاں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر ٹھیک ہے، جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے۔ اس کا لہجہ پکا ہو گیا، تاکہ کسی کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ ہمیں جدا کرنے کی کوشش کرے۔ شہرین خاموشی سے مسکرا دی تھی۔ شاہ جہاں نے موضوع بدلا۔ تمہیں حریم نے کیا کہا تھا؟ وہ سیدھا ہوا۔ جو تم اتنی ناراض ہو گئی تھی، فون کاٹ دیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے فون پر کہا تھا کہ تمہیں پتہ چل گیا حریم کا۔ شرمین کا ماتھا سلوٹ پڑ گیا۔ میری تو اس سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی شاہ جہاں۔ کیا؟ کبھی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، شرمین نے صاف کہا، میں حریم کو جانتی تک نہیں ہوں۔ شاہ جہاں کا دماغ چکرا گیا۔ تو تم حریم کو کیسے جان گئی؟ اس کا نام تمہیں کس نے بتایا؟ شرمین نے ہونٹ دبا لیے، شرمندگی سے نظریں چرا لیں۔ امی نے بتایا تھا۔ امی نے؟ ہاں۔ شرمین کی آواز دھیمی ہو گئی۔ امی نے کہا تھا کہ تمہاری امی وہ حریم سے تمہارا رشتہ کرنا چاہتی تھیں۔ او ہو، شاہ جہاں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شاہ جہاں نے آنکھیں بند کر لیں، تکلیف سے، افسوس اور پچھتاوے سے۔ وہ آہستہ سے بولا، اور میں نے سارا غصہ حریم پر اتار دیا۔ مجھے لگا اسی نے تمہیں فون کر کے سب بتایا ہے۔ میں نے اسے برا بھلا کہا، اس پر چیخا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ تم کتنی بے وقوف ہو شرمین، مجھے لگا تم بہادر ہو، سمجھدار ہو، مجھ پر بھروسہ کرو گی۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے تم نے خود کو کتنا پریشان کیا، اور مجھے بھی۔ معاف کر دو مجھے شاہ جہاں، اور تم مجھے معاف کر دو۔ شاید مجھے بیچ میں یہ شہر بھر کا فاصلہ آنے نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اب سارے فاصلے ختم ہونے کو ہیں۔ ہم ایک ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے نرم ہاتھ پر شاہ جہاں کا لمس جادوئی طلسم بکھیر رہا تھا۔ وہ مستقبل کے خوبصورت سپنے بننے لگے تھے۔ نیم پر بیٹھے پرندے بھی ان کے غیر متوقع ملن پر مسکرا رہے تھے۔ حریم اپنے کمرے میں بیٹھی فون اسکرول کر رہی تھی، مگر دھیان وہیں تھا، شاہ جہاں پر، جو اس پر بغیر کسی وجہ کے اتنا بڑا الزام دھر کر صفائی کا موقع دیے بغیر یہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ عید پر شادی کر رہا ہے، اور وہ خود شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی اتنا آگے کا نہیں سوچا تھا۔ لیکن اسے اس خبر سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ گہری سانس لے کر فون ایک طرف رکھ گئی۔ تبھی اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے اسکرین پر شاہ جہاں کا نام دیکھا تو حیران رہ گئی، اور فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ جی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ بس یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا؟
کہ آخری بار جو کچھ ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہارے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ اگلا سوال اس نے خود ہی پوچھا۔ ہاں، ضرور آنا۔ وہ خوش لگ رہا تھا۔ مبارک ہو۔